میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ آمین۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جو اس کے نام پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو دیکھے گا، اور جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ آپ نجات پا سکیں۔ آمین۔ یسوع واحد ذریعہ نجات ہے، اور آج اسی بات کو ہم خدا ان کے کلام سے سیکھیں گے کہ کیوں اور کس طرح سے یسوع واحد ذریعہ نجات ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو بیٹے پر ایمان نہیں لائے گا، یہ نہیں کہ اس پر عذاب نازل ہوگا یا وہ اس پر سزا آئے گی، بلکہ وہ آلریڈی کیا ہے؟ سزا کے نیچے ہے۔ وہ آلریڈی کیا ہے؟ سزا کے نیچے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے نجات کا پلان کب دیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خدا نے نجات کا پلان کب دیا تھا؟ کب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ سب سے پہلی پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں خدا کے نجات کے منصوبے کی پہلی اناؤنسمنٹ تھی، اور وہ اناؤنسمنٹ یاد ہے آپ کو کیا تھی؟ جب کہا گیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ یہ نجات کی پہلی اناؤنسمنٹ ہے جو کہ خدا کی طرف سے کی گئی تھی، اور جب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی، آپ دیکھیں کہ آدم ہوا کا گناہ ہو، قائن کا گناہ ہو، نمرود کا گناہ ہو، لوط کا گناہ ہو، ابلیس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں خدا کے نجات کے منصوبے کو کسی طرح سے پورا نہ ہونے دوں، کیونکہ اس کو پتا چل چکا تھا کہ نجات خدا دے گا۔ خدا نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، کیونکہ پہلے تو اس کو یہ تھا کہ یہ جو دو ہی شخص ہیں آدم اور ہوا، اگر میں ان کو اپنی طرف لگا لوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دنیا میں 2 ہی مرد، 2 ہی انسان ہیں۔ اگر وہ بھی میری طرف ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کامیاب نہیں ہوا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن خدا نے اس کے منصوبے کو پھر بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، اور خدا نے نجات کے پلان کی اناؤنسمنٹ کی کہ ابلیس تیری بات پوری نہیں ہوگی، تو نہیں جیت پائے گا، تو کبھی نہیں جیت سکتا۔ یہ جو لوگ جن کو تو نے گناہ میں دھکیلا ہے، انہی لوگوں کو میں بچاؤں گا۔ یہی لوگ جو آج گناہ میں گرے ہیں، اسی نسل میں سے لوگ اٹھیں گے جو میرے نام کی وڈیائی کریں گے، اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں یہ ممکن کروں گا، میں اپنی نجات کو اس دنیا میں بھیجوں گا۔ اب ڈیفینیٹلی ابلیس کی کوشش ہے تب سے لے کر آج تک کہ انسان نجات نہ پا سکے۔ اس نے نمرود کو استعمال کیا، اس نے بادشاہوں کو استعمال کیا، اس نے قوموں کو استعمال کیا کہ خدا کی نجات کے منصوبے کو فیل کر سکے، لیکن وہ آج تک ایسا نہیں کر پایا۔ حالانکہ پوری دنیا تباہ کر دی گئی فلڈ میں، ابلیس اس قدر رسائی کر چکا تھا، لیکن وہ منصوبہ ختم نہیں ہوا۔ وہ نوح کے وسیلے سے پھر آگے بڑھا، پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے وسیلے سے آگے بڑھا، اور وہ منصوبہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے بادشاہوں کو استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کو مار دیا جائے، بنی اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ خدا کی نجات کا منصوبہ پورا نہ ہو سکے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پایا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اگر آپ نئے عہد میں آئیں تو یسوع جب اس دنیا میں آ گیا تو اب تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ یسوع اس دنیا میں آ چکا ہے، اب نجات کا منصوبہ آگے بڑھے گا، تو میں کس طرح سے اس کو روکوں؟ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ یسوع کو اس منصوبے کو پورا کرنے سے روک سکے۔ اس کے لیے جیسے ہی یسوع نے اپنی خدمت کا اعلان کیا، وہ بیابان میں آزمانے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ یسوع مسیح کو کہیں نہ کہیں میں گرا لوں، آزمائش میں ڈالوں، اس سے گناہ کراؤں، تاکہ جس کام کے لیے آیا ہے وہ نہ کر سکے۔ پھر اس کی پوری خدمت کے دوران وہ یسوع مسیح کو آزماتا رہا، تاکہ یسوع کہیں نہ کہیں غلطی کرے، گناہ کرے، اور اس منصوبے کو پورا نہ کرے۔
ایون کہ پترس کے منہ سے اس نے نکلوایا کہ تجھے صلیب پر جانا ضروری نہیں ہے. جب تک صلیب آئی نہیں تب تک ابلیس کی کوشش تھی کہ یسوع صلیب تک جائے ہی نہ، تاکہ نجات کا منصوبہ پورا نہ ہو. اور جب اس کو پتا چلا کہ صلیب انوائڈیبل ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، تو اس نے صلیب کو اتنا مشکل بنانے کی کوشش کی کہ یسوع اس پروسیس میں کہیں ہمت ہار دے. پھر جب یسوع آسمان پر چلا گیا تو کلیسیا کا جنم ہوتا ہے. کلیسیا کے جنم کے بعد ابلیس کیا کرتا ہے؟ کلیسیا پر ایذا رسانی شروع کر دیتا ہے. کبھی کسی بادشاہ کو استعمال کرتا ہے، کبھی کسی کو کہ یہ جو کلیسیا کے لوگ ہیں، یہ جو چرچ ہے، یہ فیل ہو جائے، خدا کا یہ منصوبہ فیل ہو جائے اور لوگ نجات نہ پائیں. لیکن ابلیس اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ کلیسیا پر ظلم کرتے تھے، کلیسیا مزید ترقی کرتی تھی. آمین. آج یہ دور آ چکا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت خراب کر لیا ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت خراب کر لیا. اس کی مختلف انسانوں کے حساب سے مختلف کوششیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلی کوشش آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے انسانوں کو کس کام پہ لگایا؟ خدا سے ہٹا کے بت پرستی کی طرف لگایا. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ نجات نہ پائیں، لوگ بچائے نہ جائیں، خدا کا منصوبہ فیل ہو. خدا نے مجھے چیلنج کیا ہے، خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں انسانوں کو نجات دوں گا، یہی انسان میرے نام کی ستائش کریں گے. سو اے خدا، میں بھی تجھے فیل کر کے رہوں گا. اس کے لیے اس نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف دھکیلا. لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح سارے لوگ ایک ہی طرف نہیں چلتے، کچھ لوگ سوچتے تھے کہ نہیں، یہ تو بت ہیں، ہم بتوں کی پرستش کر کے بچ نہیں سکتے. اس نے ان لوگوں کے لیے ایک اور حل نکالا. اور دوسرا حل کیا تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم خدا کو مانتے رہو، بتوں کو نہ مانو، خدا کو مانو، یسوع کو نہ مانو، یسوع کو مائنس کر دو، اس سے تم بچ جاؤ گے. لیکن کیا خدا کا کبھی بھی پلان مائنس جیزس رہا ہے کہ یسوع کے بغیر نجات ملے؟ نہیں. سو سارے لوگ اس میں بھی نہیں آئے. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، تم یسوع کو مان لو. کچھ لوگ بتوں والی بات میں آ گئے، کچھ لوگ اس بات میں آ گئے کہ ٹھیک ہے، یسوع کو نہ مانو، صرف خدا کو مانو، کسی اور روپ میں مان لو، بائبل کے خدا کو نہ مانو، کسی اور روپ میں مان لو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے ان کے لیے کیا حل نکالا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یسوع کو بھی ماننا چاہتے ہو تو مان لو، لیکن اس کو خدا نہ مانو، اس کو مخلوق مان لو، اس کو خدا کا بیٹا نہ مانو، اس کو واحد نجات دہندہ نہ مانو، اس کو کسی سیارے کا خدا مان لو جس طرح مورمنز مانتے ہیں، اس کو مخلوق مان لو جس طرح یہوہ وٹنس مانتے ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے مان لو، اس کو یہ مان لو، وہ مان لو، اچھا شخص مان لو، نبی مان لو، کچھ بھی مان لو، خدا کا بیٹا نہ مان لو. اور اس سے ہوگا کیا؟ اگر یسوع کو ویسے نہیں مانا جاتا جیسا بائبل بیان کرتی ہے تو کیا آپ نجات پا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ اگر انسان نے نجات پانی ہے تو نہ صرف یسوع کو ماننا ضروری ہے، بلکہ جس طرح سے یہ کلام بیان کرتا ہے اس طرح سے ماننا ضروری ہے. اور اگر کوئی اس کلام کے مطابق اس کو نہیں مانے گا تو اس کو نجات نہیں مل سکتی، چاہے وہ جو مرضی کر. اس لیے ابلیس کی کوشش رہی کہ ٹھیک ہے، میں یسوع کو اس دنیا میں ہی نہ آنے دوں، میں اس کو مار ڈالوں. اور اگر آپ اور تھوڑے سے واقعات یاد کریں نا تو آپ کو اور بہت سارے واقعات یاد آئیں گے. جب ہیرودیس نے بچوں کو مروایا، وہ بیسیکلی ہیرودیس نے کیا مروانا تھا؟ ابلیس نے کوشش کی کہ میں مسیح کو مار ڈالوں، میں خدا کے نجات کے منصوبے کو پورا ہونے نہ دوں. اس نے بڑی کوشش کی ہے اور وہ آج تک کرتا آیا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پایا. آج میں 3 قسم کے گروپس آپ کو بتاؤں گا. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اور ہم ان کی نجات پر بات کریں گے کہ کیا وہ نجات پا سکتے ہیں. کیا یسوع مسیح کے بغیر کوئی نجات پا سکتا ہے؟ وہ کسی بھی گروپ میں ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، کیا وہ یسوع کے بغیر نجات پا سکتا ہے؟
اس بات پر ہم آج غور کریں گے کلام مقدس کے مطابق، اور میں 3 گروپس میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہودی، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں اکثر ہم کنفیوز رہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر ہم اپنی دعاؤں کے بعد اسرائیل کی سلامتی اور یہ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہمیں رہتی ہے کہ خدا انہاں دے نال ہے یا خدا انہاں دے نال نہیں ہے، آخر ہے کیا؟ کیا یہ لوگ خدا کے پسندیدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نجات یافتہ ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ آپ بھی شاید کنفیوز ہوتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے اس بات کو لے کر کہ جو دور دراز قبیلوں میں رہتے ہیں، جو دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، جن تک انجیل کی خوشخبری نہیں پہنچی، وہ لوگ کیسے نجات پائیں گے؟ بائبل تو کہتی ہے کہ صرف یسوع نجات دے سکتا ہے، تو وہ کیسے نجات پائیں گے؟ جنہیں کدی کلام ہی نہیں سنیا وہ یسوع نو قبول کیویں کرے گا؟ اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ جن تک کلام پہنچا اور انہوں نے اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کلام کا انکار کیا، ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ یہ 3 ہی کیٹیگریز۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم یہودیوں کی جانب کے یہودیوں کا کیا ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ رومیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں کیونکہ بڑی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے، اور کنفیوژن کوئی اور کریٹ نہیں کرتا، کنفیوژن ہمیشہ ابلیس کریٹ کرتا ہے۔ وہ کنفیوز کر دیتا ہے لوگوں کو، وہ سچائی سے ہٹا دیتا ہے لوگوں کو کہ لوگ سچ جان نہ سکیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج اس جگہ پر ہم اس بات کو جان کر اٹھیں کہ نجات کا ذریعہ صرف یسوع ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ یہ ان کون ہے؟ اسرائیلی۔ ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ وہ کیا کریں؟ نجات پائیں۔ پولس رسول کیا دعا کرتا ہے ان کے لیے؟ کہ وہ نجات پائیں۔ ہمیں کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ نجات پائیں۔ ہمیں کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ نجات پائیں۔ اور یہ دعا کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے نجات نہیں پائی۔ انہوں نے نجات نہیں پائی۔ مسیح ان کے درمیان آیا، سب سے پہلے مسیح نے ان کو دعوت دی، سب سے پہلے مسیح نے ان کو کلام سنایا۔ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، وعدے ان کے ساتھ ہیں، شریعت ان کے ساتھ تھی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سارے بزرگ ان میں سے تھے، مسیح بھی انہی میں سے آیا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہودی نجات یافتہ نہیں ہیں۔ یہودی نجات یافتہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع ان کے درمیان آیا اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہودیوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہم خلاف تو کسی کے بھی نہیں بولتے، لیکن دعا ان کے لیے یہی کرتے ہیں کہ خدا انہیں نجات دے، خدا انہیں نجات دے، عقل دے، تاکہ وہ خدا کو قبول کر سکیں۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ یعنی یہودی خدا کے بارے میں غیرت رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں لکھی ہے، اس لیے کہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ آمین۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں لکھا ہے کہ ایک راست بازی خدا نے ان کو دی۔ خدا نے کہا یہ میری راست بازی ہے، اور وہ مسیح، اور وہ کون ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح خدا کی راست بازی ہے، اس کو قبول کرو۔ یہ جو راست بازی کی زندگی گزارے گا یہ تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی، تب تم نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کیا سانو لوڑ کوئی نہیں، اسی پہلے ہی بڑے راست باز۔ یہودی مذہب اس حد تک مرتد ہو چکا تھا یسوع مسیح کے زمانے میں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو نجات آپ کو آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ خدا کیا کہتا ہے کہ نجات کیسے ملے گی؟ میری راست بازی کی وجہ سے، جو میں تمہیں عنایت کروں گا۔ تم تو اس لائق ہو ہی نہیں کہ نجات پا سکو، کوئی بھی انسان اس لائق نہیں۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی راست بازی سے نجات پا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پیچھے کیا اور اپنی راست بازی کو آگے کیا۔
یہ ان کی ناسمجھی تھی اور آج تک ان کی ناسمجھی ہے کہ وہ اپنی راست بازی سے اپنے کاموں سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی نیکیوں کا بڑا نظام ہے. وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں جائیں گی. ایون کہ کئی لوگ تو حساب کتاب رکھتے ہیں یہودیوں میں کہ میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں. اگر میرے گناہ کم ہے میری نیکیوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا. وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ یہودیوں کا گروپ ہے. اور یہودیوں کے گروپ کے بارے میں ہم نے پڑھا, اور اس سے پہلے بھی پولس کہتا ہے کہ میں تو خود اپنی نجات کھونے کے لیے تیار ہوں ان کی نجات کے لیے. وہ تڑپتا تھا کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھا. اس کی کوشش تھی کہ یہودی کسی طرح سے نجات پائیں. اور نجات کیسے پائیں گے؟ مسیح کو قبول کر کے. اس کے بغیر وہ نجات پا ہی نہیں سکتے. آگے اگر 13ویں آیت آپ دیکھیں تو لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا, مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں. جو نام لے گا خداوند کا وہ نجات پائے گا, لیکن وہ ایمان ہی نہیں لائے تو دعا کیسے کریں گے؟ سو یسوع مسیح کے بغیر یہودی نجات نہیں پا سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرا گروپ ہے, اور دوسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے مسیح کے بارے میں کبھی نہیں سنا. آج کل بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے, اور یہ سب سے کامن گروپ یہ والا ہے. کچھ نے سنا ہے اور کچھ بالکل سننا نہیں چاہتے, اور کچھ نے کبھی نہیں سنا. ان میں ایتھیسٹ ہیں اور بہت سارے قبیلے ہیں, قومیں ہیں جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں بالکل بھی سننا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود ہی بڑا اچھا ہے, انسان خود ہی ٹھیک ہے, انسان بیسیکلی اندر سے اچھا ہے اور اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے, اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں کیٹیگریز کو ہم دیکھیں گے کہ اگر کبھی کسی شخص نے خدا کا کلام سنا ہی نہیں ہے تو اس کی نجات کا کیا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں رومیو ہی کا خط, اس کا پہلا باب, رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے. یہ آج ہم سوال کلیئر کریں گے کہ جن لوگوں نے کبھی خدا کے بارے میں نہیں سنا ان کا کیا ہوگا. لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. غور سے سنیے گا. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا ہے. کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں, یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کی مخلوقات ہوں, آسمان, زمین, سورج کا نکلنا, یہ ساری باتیں کس بات کو بیان کرتی ہیں؟ کہ کوئی خدا ہے. کس بات کو بیان کرتی ہیں؟ کہ کوئی خدا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں ہے, ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے. ان کے دل میں میں نے پلانٹ کر دیا ہے کہ کوئی خدا ہے. کوئی خدا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں آئے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی خدا بھی ہے, کیونکہ خدا نے اس کے دل میں یہ بات پلانٹ کی ہے. ہر شخص کے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ مخلوقات کو دیکھتا ہے, جب وہ خدا کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو کہ میں زندگی میں مس کر رہا ہوں. اور جب وہ شخص اس بات کو فیل کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گا, دو آپشن ہے نا اس کے پاس. اگر آپ کو فیل ہو, اس شخص کو فیل ہو کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, کہیں نہ کہیں تو کمی ہے, اگر اس کمی کے بعد وہ یہ شخص فیل کر کے خدا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو خدا اس کو مل جائے گا. لیکن اگر وہ شخص اس کلام کو, اس ہلکی سی لائٹ کو جو کہ اس کے دل میں موجود ہے بجھا دے تو کیا ہوگا؟ کیا خدا اس کو مل سکے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر آدمی کے دل میں ایک روشنی رکھی ہے, خدا نے ہر آدمی کے دل میں ایک نور رکھا ہے,
خدا نے ہر آدمی کے دل میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرے، وہ مخلوقات کو دیکھے، وہ خدا کے نظام کو دیکھے، وہ اس دنیا کے نظام کو دیکھے۔ پلس خدا نے انسان کے دل کے اندر ایک بھوک اور پیاس رکھی ہے، اور یہ ہر انسان کے دل میں ہے۔ اب انسان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اس بھوک اور پیاس کو، لائٹ کو لیتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑے کہ میں خدا کی تلاش کروں گا، میں سرے تک پہنچوں گا، یا دوسرا آپشن ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، دبا دے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ یعنی ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ اس نور کو فالو کرتے ہوئے خدا کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اور خدا کا کلام کیا بتاتا ہے کہ کوئی قبیلے میں رہتا ہے، کوئی دور ملک میں رہتا ہے، اگر وہ ہلکا سا نور جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا تو خدا اس کو مل جائے گا، لیکن اگر وہ اس کو باطل چیزوں سے بدل کر دبا دے گا تو خدا اس کو نہیں ملے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا غیر اقوام کے لوگ بہت ساری گواہیاں شیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع خواب میں آیا، یسوع ہمیں خواب میں نظر آیا۔ اور کرسچن لوگوں کے ساتھ یہ کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچن لوگوں کے پاس آلریڈی خدا کا کلام موجود ہے۔ ساڈے کو ہلکی جی لائٹ نہیں ہے، ساڈے کو پورا نور ہے، ساڈے کو پورا 1000 واٹ دا بلب ہے۔ انہاں کو جڑی ہلکی جی موم بتی ہوندی ہے خدا اس کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر ان کا دل اس تلاش میں نکلتا ہے تو خدا خود ان کی نجات کا بندوبست کرتا ہے، چاہے وہ خواب میں آ کر کرے، چاہے ان کی زندگی میں معجزہ کرے، چاہے کسی مشنری کو ان کے پاس بھیجے، چاہے ان کو کسی کے پاس لے جائے، جس طرح پطرس اپنے گھر میں تھا اور کرنیلیس اپنے گھر میں تھا، لیکن کرنیلیس کے دل میں ایک ہلکی سی بتی تھی، تو خدا نے کیا کیا؟ دونوں کو آپس میں ملایا۔ ایک دفعہ ایک طرف کرنیلیس کو تیار کیا اور ایک طرف پطرس کو تیار کیا، پطرس کو ادھر سے بھیجا، کرنیلیس کو ادھر سے بھیجا۔ حبشی کھوجا، اس کے دل میں ایک چھوٹا سا نور تھا، اور خدا نے فلپس کو اٹھا کر اس کے پاس بھیجا۔ اس وقت تو کوئی جہاز نہیں تھے، اتنی دور خدا نے انتظام کیا۔ آج بھی کوئی شخص چاہے جتنا مرضی دور رہتا ہے، جہاں مرضی رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس ہلکے سے نور کو فالو کرتا ہے جو کہ خدا نے اس کے دل میں آلریڈی رکھا ہوا ہے، تو خدا اس کی نجات کا بندوبست کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، آمین۔ یعنی خدا نے ان کے اندر سچائی رکھی، چاہے وہ سچائی چھوٹی سی تھی، لیکن انہوں نے سچائی پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کو کیا کیا؟ اپنی خواہشات کی وجہ سے جھوٹ بنا ڈالا۔ جیڑی بتی ہے ایسی وہ بھی بجاتی۔ سو نہ یہودی نجات یافتہ ہیں یسوع مسیح کے بغیر، اور نہ وہ لوگ نجات پا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی کلام نہیں سنا، کیونکہ ان کے پاس کلام میں لکھا ہے کچھ عذر باقی نہیں ہے۔ خدا نے ان کے اندر جتنی سی انفارمیشن نجات کے کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آلریڈی رکھی ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کلام کو ٹھکراتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ یہ وہ گروپ ہے، ایک تو دوسرا گروپ وہ تھا نا جن تک انجیل کبھی پہنچی ہی نہیں، یہ وہ گروپ ہے جن تک انجیل پہنچی ہے لیکن انہوں نے اس انجیل کو سن کر کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ ان کو یہ بے وقوفی لگتا ہے۔ ان کو کیا لگتا ہے؟ بے وقوفی لگتا ہے۔ بے وقوفی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسولو تم ہمارے پاس آ کر کہتے ہو کہ اس جہان کا منجی یسوع ہے، اور یسوع کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے، سب سے پاورفل ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ سب سے پاورفل شخص کو یہودیوں نے صلیب پر مار دیا۔
اور وہ یہودیوں کا کچھ نہیں کر سکا. یہ کون سا پاورفل شخص ہے جو تم ہمارے سامنے لے کے آتے ہو؟ یہ کیسا خدا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ آل پاورفل ہے، وہ سب کو مار سکتا ہے، سب کو قتل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ رسولوں سے کہتے تھے، رسولوں کے لیے ڈیفینیٹلی یہ مشکل تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی مشکل ہے. کیا آپ کو چیلنج فیل نہیں ہوتا جب آپ غیر اقوام میں یا کہیں بھی جا کے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، تو وہ آگے سے پوچھتے نہیں ایک یہو جا خدا ہے جڑا صلیب تے مار گیا؟ خدا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہی سوال ان سے پوچھا جاتا تھا. اور وہ لوگ جو حکمت کی تلاش کرتے تھے، یونانی، وہ کہتے تھے تم تو بے وقوفیاں مارتے ہو، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات ہی نہیں ہے، خدا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم کیسے تمہارے بادشاہ کو مان لیں جو کہ خود کو نہ بچا سکا، خود ان کو صلیب دے دیا گیا، تو ہم کیسے خدا کو مان لیں؟ یہ مشکل تھا. لیکن خدا نے کہا میرا یہی انتظام ہے، اسی طریقے سے تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اسی صلیب کو قبول کرنا پڑے گا. صلیب کے پیغام کو جو کہ قبول کرنے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، تمہیں اسی طرح سے قبول کرنا پڑے گا. یہ تمہاری سوچوں کے مطابق نہیں ہوگا. تم جہان کے فقیہ بنے پھرتے ہو، تم اپنے آپ میں سیانے لوگ بنے پھرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ساری عقل ساڈے چ ہے. خدا کہتا ہے کہاں کا حکیم اور کہاں کا فقیہ. اس دنیا میں جتنے بھی فلاسفرز ہیں، جتنے بھی حکیم ہیں، جتنے بھی سیانے لوگ ہیں، وہ اپنی اس عقل کی وجہ سے خدا کو نہیں پا سکتے. کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ میں نے دنیا کی حکمت کو کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے. دنیا کی حکمت کو کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے. تمہیں اسی صلیب کے پیغام کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. اور اگر تم اسی صلیب کے پیغام کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. تم نجات نہیں پا سکتے، کبھی نہیں پا سکتے. ایک اور بھی میں آپ کو چھوٹی سی کیٹیگری بتاتا ہوں لوگوں کی، اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ چوتھی کیٹیگری آپ اس کو کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے نجات مل جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یسوع کے وسیلے سے نجات نہیں ہے. مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات ملے گی، لیکن صرف یسوع کے وسیلے سے نجات نہیں ملے گی. اور آپ کو پتہ ہے حیران کن حد تک ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں. پاکستان میں تو اتنے سرویز نہیں ہوتے، امریکہ میں بہت سارے سرویز ہوتے رہتے ہیں اس تعلق سے. صرف 40 سے 45% کرسچنز مانتے ہیں کہ صرف یسوع ہی کے ذریعے سے نجات ہے. باقی پتہ کیا مانتے ہیں؟ باقی کہتے نہیں اور بھی طریقے ہیں. اب کچھ لوگ اس کو نیچرل تھیولوجی کا نام دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندو بھی نجات پائے گا اگر وہ نیکی کرتا رہے، اپنی ہندوانہ رسموں پر صحیح طور پہ عمل کرتا رہے، نجات اس کو مسیح کے وسیلے سے ہی ملے گی. لیکن اگر وہ مسیح کو نہیں بھی جانتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نیک زندگی گزار رہا تو اس کو نجات مل جائے گی. صرف مسیح کو جاننا ضروری نہیں ہے، بائبل کو پڑھنا، بائبل کو جاننا ضروری نہیں ہے. اگر وہ خود اپنی جگہ پر اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو نجات مل جائے گی. ابلیس کا ایک یہ دھوکہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، اس نے بہت ساری یتیم خانے کھول رکھے ہیں، وہ بہت ساری خیرات کرتا ہے، تو نجات تو مسیح کے وسیلے سے ہی ملے گی. لیکن مسیح کا جاننا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ یسوع کو خدا کا بیٹا مانے، یسوع پر ایمان لائے، نجات اس کو مل جائے گی. یہ دھوکہ بھی ابلیس دیتا ہے، یہ دھوکہ بھی ابلیس دیتا ہے. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھیں 2000 سال گزر چکے، 2000 سال میں کلیسیا نے بے انتہا ظلم سہے ہیں. خاص طور پر ابتدائی کلیسیا نے بہت ظلم سہے. ملینز آف پیپل، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا. اگر آپ چرچ ہسٹری پڑھیں، رومن گورنمنٹ وہ دیکھتے تھے کہ 100 لوگ ایک عمارت کے اندر ہیں
تو وہ موقع نہیں تھے دیتے، وہ عمارت کو لوگوں سمیت جلا دیتے تھے، وہ لوگوں کو شیروں کے آگے ڈالتے تھے، وہ لوگوں کو جانوروں کے آگے ڈال دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے۔ اگر مسیح کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو کیا یہ ساری قربانیاں ضائع گئی؟ کی لوڑ ہے اتنی محنت کرن دی؟ کیا ضرورت ہے کنونشن رکھن دی؟ کی لوڑ ہے لوکاں نو بلان دی، روٹی کھوان دی، پیسے لان دی؟ اور آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ 2000 سال سے آج تک حساب لگائیں کہ گوسپل کی خوشخبری کے لیے کتنا پیسہ لگایا گیا، کتنے لوگوں نے۔ اور شروع میں تو کلام میں لکھا ہے نا، آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن شروع میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر بیچ بیچ کر لگا دیتے تھے۔ برناباس نے بھی اس کا ایک کھیت تھا بیچ کر کلیسیا کو دے دیا تھا۔ کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی، اتنی ایفرٹ کرنے کی، جان دینے کی، اتنی ٹرانسلیشنز کرنے کی، اتنی بائبلز چھاپنے کی، اتنی بکس چھاپنے کی، کنونشنز، میٹنگز، کروسیڈز رکھنے کی ضرورت کیا ہے اگر یسوع کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو پھر آپ لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم اچھی زندگی گزارو، تمہیں جو لگتا ہے مناسب کرو، اگر تم اچھے ہو تو بچو گے تم یسوع مسیح کے وسیلے سے، لیکن یسوع کا جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور ہم میٹنگز میں جا کر یا کہیں بھی جا کر کس کو پریچ کرتے ہیں؟ ہم صرف یسوع کو پریچ کرتے ہیں۔ جس پریچنگ میں یسوع نہیں ہے وہ پریچنگ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یسوع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وے نہیں ہے۔ آپ کو یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا پڑے گا، اور جیسے یہ کلام کہتا ہے ویسے ہی لانا پڑے گا تو آپ نجات پائیں گے، ادروائز آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج سے چند 100 سال پہلے ایک میری نامی خاتون تھی جو کہ انگلینڈ کی شاید سربراہ تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کا بڑا ایک لڑائی بھی تھی، اور ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی، بنتی تو خیر آج بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت بڑا ظلم و ستم تھا۔ اس نے 300 لوگوں کو زندہ جلا دیا صرف اس بات پر کہ وہ پروٹیسٹنٹ فیتھ پر ایمان رکھتے تھے کہ جی یسوع مسیح کا خون اور گوشت جو ہے وہ اصل میں یسوع کا خون اور گوشت نہیں بنتا بلکہ علامتی طور پر۔ یہ میں ویسے آپ کو کانسیپٹ بتا دوں، اس کو بولتے ہیں ٹرانسسبسٹینشیشن، یعنی کیتھولک کانسیپٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا خون اور گوشت جب دعا کی جاتی ہے تو اصل خون اور گوشت بن جاتا ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ پروٹیسٹنٹ کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ علامتی طور پر ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، یہ اس کی ایکچوئل قربانی نہیں ہے۔ 300 لوگوں نے صرف اس بات پر انہوں نے کہا جی ہم اس پر فرق رائے رکھتے ہیں، صرف فرق رائے رکھنے کی وجہ سے 300 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور وہ بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اس خاتون کا نام بلڈی میری کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ایسے مسیحی جو ایک کلام کی بات پر قائم رہنے سے اپنے آپ کو زندہ جلانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، کیا ان سب کی قربانیاں ضائع جائیں گی اگر ہم کہیں کہ نہیں کسی بھی طریقے سے نجات مل سکتی؟ تسی چنگے رہو، اپنی تھان تے ٹھیک رہو، بہت سارے وسیلے نے، خدا ایک کیے لیکن وسیلے بڑے نے، وسیلے بڑے نہیں گے، وسیلہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ وسیلہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اس نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میں لاسٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کسی جنگل میں ہوں، رات کا وقت ہو اور جنگل بہت پھیلا ہو، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف جنگل سے نکلنا ہے ورنہ مر جائیں گے۔ اس وقت میں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ فلاسفر ہے، اور وہ آپ کو بڑی اچھی اچھی دل لبھانے والی باتیں کرتا ہے، آدھا گھنٹہ لائے گھنٹہ لائے، تسی وہ سنو گے، انہوں راہ نہیں پتا کہ نکلنا کتھوں۔ اے دنیا دے جڑے حکیم نے نا، جننے سیانے لوگ نے، ایلون مسک تو لے کے جننے تھلے تک، یہ سارے خدا نو نہیں مانتے۔ یہ لوگ ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کو کیسے شیپ دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری تھنکنگ کو کیسے شیپ دے سکتے ہیں؟ تو سیانا بندہ آدھا گھنٹہ لائے یا 2 گھنٹے لائے، الٹیمیٹلی وہ تہاڈے کو کوٹی کھائے گا، یار جے تینوں راہ پتا ہے تو مینوں راہ دس کے میں اتھوں نکلاں کیویں، اب مینوں گلاں نہ سنا۔ اس کے مقابلے میں آپ کو ایک چرواہا نظر آئے جنگل میں،
رات ہو رہی ہے اور وہ چرواہا آپ کو راستہ بتا دے یا کہے کہ اس طرف کو جائیں، اشارہ ہی کر دے، اور اس کے بال بھی بکھرے ہوں، کپڑے بھی پھٹے ہوں، تو آپ کے نزدیک زیادہ اہم کون ہے؟ چرواہا، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ اشارہ تو کر رہا ہے کہ ادھر نو جاؤ گے تو شاید کوئی راہ نکل آئے۔ یا آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے مختلف قسم کے راستے، اگر آپ جنگلوں میں کہیں جائیں، پاکستان میں تو خیر ایسا جنگل نہیں ہے، لیکن جس طرح کوئی ایمیزون کا جنگل ہے، کوئی بہت گھنا اس طرح کا جنگل ہو جہاں پر کھو جانے کا ڈر ہو اور آپ رات کے وقت کہیں پر بھی کھو جائیں، تو ایک سائن پوسٹ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سائن پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اشارہ کرنے والی چیز۔ ایک سائن پوسٹ ہی آپ کو نظر آ جائے اور وہ صرف اشارہ کر رہی ہو کہ ادھر نو جانا، تو آپ کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ آپ تب ہی جان پائیں گے جب آپ اس سچویشن میں ہوں گے۔ چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھا ہو کہ ادھر نو جانا، چاہے وہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیس ہی ہو جو اس طرف اشارہ کر رہا ہو کہ آپ اس طرف جائیں، کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس فلاسفر کی ڈسکشن امپورٹنٹ نہیں ہے میرے عزیزو، ہم اس کھوئی ہوئی دنیا میں، اور ہمیں راستے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ راستے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یسوع ہمیں راستہ دکھانے والا ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ یسوع ہمارا گائیڈ نہیں ہے، یسوع راستہ دکھانے والا نہیں ہے، وہ خود راستہ ہے۔ آمین۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ دنیا میں جو نبی آئے، جو خادم آئے، ہم راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہم کس طرح سے راستہ دکھانے والے؟ ہم اس سائن پوسٹ کے جیسے ہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں کہ راستہ اس طرف ہے۔ وہ یسوع راستہ دکھانے والا نہیں گا، یسوع خود راستہ ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب آپ اس کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر نو جانا ہے، ادھر نو جانا ہے، کیونکہ آپ راستے پر خود موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہمارا خدا ہے جو ہمارے سارے بوجھ اٹھا لیتا ہے، وہ سارے بوجھ خود اٹھا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آؤ میں تمہیں راہ پر چلوں، راہ تو وہ خود ہے، اور وہ ہمارے سفر کو کیسے آسان بنا دیتا ہے کہ ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو وہ خود اٹھا لیتا، اسے خود اٹھایا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے جتنے بھی بوجھ ہیں، فکریں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ان کو خود اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور ہمیں ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہی آرام دے سکتا ہے، وہ گائیڈ نہیں کرتا، وہ ہمارا گائیڈ نہیں ہے، وہ خود راستہ ہے، وہ خود بتائے گا۔ اگر آپ گناہ میں لت پت ہیں، اگر آپ گناہ میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ میرا خون تمہیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ گناہ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور اگر آپ موت سے خوف زدہ ہیں کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں مر نہ جاؤں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور پھر دوبارہ سے ہم وہی آیت پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ ہم نے کبھی تعلیم نہیں دی کہ اگر آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ نہیں مانیں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کو آلریڈی مل چکی ہے، آپ آلریڈی غضب کے نیچے ہیں، آپ کو آلریڈی عدالت کا سامنا ہے، آپ آلریڈی کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کھو جائیں گے، آپ اس دنیا کے جنگل میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ کو راستے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ آپ کو راستے کی طرف گائیڈ نہیں کرے گا بلکہ خود آپ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس نے کہا فکر مند کیوں ہوتے ہو، اپنی فکریں مجھے دے دو،
اپنے بوجھ مجھے دے دو، وہ خود آپ کے بوجھ اٹھائے گا اور آپ کو ساتھ لے کر ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا۔ آمین۔